شام اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ اس آخر کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ جو آیات بینات تلاوت کرنے کا اور احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کے ساتھ پیوستہ ہے، پچھلے جمعۃ المبارک میں نے یہ عرض کرنا شروع کیا تھا کہ مملکت اسلامیہ میں شریعت اسلامیہ کی روح سے، قرآن و حدیث کی روح سے ہم احتجاج کیسے کریں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتائے اور پروٹیسٹ کے بارے میں، احتجاج کے بارے میں نہ بتائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی ضمن میں کچھ آیات مقدسات احادیث مبارکہ عرض کی تھی، آج اسی سے آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ احتجاج کے لیے پرامن اور مہذب رویہ اپنایا جائے۔ اسلام یہ کہتا ہے احتجاج کے لیے جو طریقہ اپنایا جائے پرامن ہو، مہذب طریقہ ہو، جاہلوں، بدوؤں، بدتمیز لوگوں کا سا انداز نہ اپنایا جائے۔ سورۃ المؤمنون کی آیہ نمبر 96 ہے جی، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ برائی کو احسن، سب سے بہترین طریقے سے دفع کریں۔ قرآن پاک کا جو پیچھے میں نے عرض کر دیے سو عرض کر دیے، آج اس سے آگے لے کے چلیں۔ نمبر 1، طریقہ مہذب ہو، جاہلوں والا، بدوؤں والا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے سنن ترمذی شریف کے اندر 1977 نمبر پر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ اس دوران زبان سے گالی گلوچ، نازیبہ الفاظ، تحریر و تقریر ایسی ہونی چاہیے جس میں اخلاقی قدریں نظر آتی ہیں، گالم گلوچ نہ ہو، نازیبہ الفاظ نہ ہو، تحریر و تقریر تکلیف دینے والی نہ ہو، اخلاقی قدریں بحال ہوں، اور مجرموں کے اقدامات کی مذمت کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، یہ سنن ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے۔ مومن بہت زیادہ لعن کرنے والا، طعن کرنے والا، فاحش گو، بد زبان نہیں ہوتا۔ وہ مسلمان لعن طعن کرے، ایسا نہیں ہے مومن۔ فحش گوئی کرے، مومن ایسا نہیں ہے۔ بد زبانی کرے، مومن ایسا نہیں۔ پھر اس دوران املاک کو نقصان پہنچانا، بلکہ جس کے خلاف مظاہرہ کیا جا رہا ہے وہ جرم کا ارتکاب جس نے کیا ہے، ہاں جی، مجرمان سے متعلقہ املاک بھی اگر ہماری دسترس میں آ جائیں تو ان کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ توڑ پھوڑ اور پولیس انتظامیہ پر پتھراؤ وغیرہ کرنا یہ بالکل غلط ہے جی۔ سورۃ الاعراف کی 56 نمبر آیہ مبارکہ ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ظاہر بات ہے کسی کی آپ املاک جلائیں گے، کسی کو ماریں گے، پتھراؤ کریں گے، کسی کو زخمی کریں گے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق تو احتجاج نہیں ہو رہا۔ دیکھیں نا جی، ہم نے کلمے کے نام پر یہ ملک لیا نا، یہ ملک تو ہم نے کلمے کے نام پہ لیا، لیکن اس کلمے کے نام پر پھر ہم فساد پھیلاتے پھریں۔ اس ملک میں ایسا نہیں ہوگا۔ اور احتجاج
کا مقصد اعلاء کلمت الحق ہونا چاہیے. اعلاء کسی کا قتل نہ ہو. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن پاک کے اندر 191 نمبر پر سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. پاک پروردگار عالم نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کوئی جان جس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ناحق نہ مارو، اور جو ناحق مارا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، ضرور اس کی مدد ہونی ہے. اگر قتل کیا جائے گا، فتنہ قتل برپا کیا جائے گا، تو پھر یہ یاد رکھیں جناب اس کا پھر آپ کو قصاص بھی ادا کرنا پڑے گا. ہم بڑے بے باک ہو کے نا جی، بڑے بے باک ہو کے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی علم کے ہم یا تو سنائی بات کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، یا پھر صرف ایویں سرسری سی سنی ہوئی بات کو ہم شیئر کر دیتے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات. جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں ان تمام کے اوپر آپ کسی خبر کی تحقیق کریں گے تو ہر بندے کا الگ بیان ہوگا اور حقائق اس کے برعکس ہوں گے. دیکھنا سننا، ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہمارے دل، تمام کی تمام چیزوں کے بارے میں کل قیامت والے دن جناب پوچھا جائے گا. سورۃ الاسراء ہے، پچھلی آیت مبارکہ بھی سورۃ الاسراء کی تھی اور یہ آیت مبارکہ بھی سورۃ الاسراء کی ہے. پارہ نمبر 15 ہے، آیت نمبر 36 ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اور اے انسان تو اس بات کی پیروی نہ کر جس کا تجھے صحیح علم نہیں. بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے باز پرس ہوگی. جناب آپ نے کس کو سنا جس نے بے علم بات کی؟ آپ نے کس کو دیکھا جو بے علم، جو فساد، جو فتنہ، جو نقص امن، جو بے علمی کے جواہر اپنے لٹا رہا ہے؟ اس کی بے علمی آپ کے اوپر غالب آئی، آپ نے شیئر پہ شیئر ٹھوک دیا، لائک پہ لائک ٹھوک دیا. اب یہ ان السمع والبصر، سننا، دیکھنا، بولنا، دل، ہر ایک چیز کے بارے میں کل قیامت والے دن جناب باز پرس ہونی ہے. اور اس دوران یاد رکھیے احتجاج کے دوران کبھی بھی رستوں کو بلاک نہیں کرنا. میں احتجاج ہوا نا جی تو والدہ بیمار تھے، میں ان کی طرف جا رہا تھا، ان کو لے کے ہسپتال جانا تھا. اتنی میں پریشانی میں آ گیا، ادھر مجھے فون پہ فون آ رہے ہیں امی کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی تو جلدی سے پہنچ. اچھا جی، ادھر سے سارے رستے بند ہیں، ادھر سے میں پریشان کھڑا ہوں، یا اللہ میں اب کیسے جاؤں؟ میں ان کے ترلے کر رہا ہوں، منتیں کر رہا ہوں، یار مجھے گزرنے دو، ہمارے گھر میں پریشانی ہے، تکلیف ہے، اماں جی بیمار ہیں، جاؤ جاؤ کوئی اور راستہ پکڑو، یہاں سے ہم تمہیں نہیں گزرنے دیں گے. اب مجھے یہ بتائیے قرآن اس کے بارے میں تو بیان کر رہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. یہ بھی سورۃ الاسراء کی آیت مبارکہ 37 ہے. اور زمین میں اکڑ کے مت چل، بے شک تو زمین کو اپنی رعونت کے زور سے ہرگز چیر نہیں سکتا، نہ ہی ہرگز تو بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے. تو جو کچھ ہے وہی رہے گا. راستے بند کرنے سے کیا تیرا سر اونچا ہو جائے گا؟ زمینوں کو پھاڑ دے گا، زمین بھی وہی رہنی ہے.
پہاڑ بھی وہی رہنے ہیں، نہ تو ان کو ہلا سکتا ہے نہ ان کو ہلا سکتا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا فرمان عالی شان یہ سنن ابو داود شریف کے اندر ہے۔ جنہوں نے راستے روکے، اکڑ دکھائی، زمین کو چیرنا چاہا، پہاڑوں کو ہلانا چاہا، وہ نہیں کر سکے۔ اب یہ ان جو عام شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہوا، جی ایمبولنسوں کو جلا دیتے ہیں، گاڑیوں کو جلا دیتے ہیں، یہ تمام کے بارے میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان عالی شان۔ سنن ابو داؤد شریف کے اندر 2629 نمبر پر صحیح حسن درجے کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت معاذ بن انس جوہنی کہتے ہیں غزوت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مع النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ کذا و کذا فضیق الناس المنازل وقطعوا الطریق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں فلاں غزوے میں گیا تو لوگوں نے پڑاؤ کی جگہ کو تنگ کر دیا اور رستے مسدود کر دیے، بڑے ہی تنگ کر دیے۔ یہ کہتے ہیں ہم لشکر کے ساتھ ہیں۔ اب جب لشکر چلتا ہے، حضور اس وقت یہ تو نہیں دیکھا جاتا راستہ بند ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن حضور نے فرمایا کہ جناب یہ کیا کیا ہے۔ جب حضور نے دیکھا رستے ان لوگوں نے تنگ کر دیے تو حضور نے ایک منادی کو بھیجایا، جاؤ زور سے اعلان کرو وہاں پر، ان من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد لہ۔ تم یہاں جہاد کرنے کے لیے آئے ہو نا، یا کوئی اور مقصد ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم جہاد کرنے کے لیے آئے۔ فرمایا جس نے پڑاؤ کی جگہیں تنگ کر دیں یا راستہ مسدود کر دیا تو اس کا کوئی جہاد نہیں۔ جن لوگوں نے راستے بند کیے، تنگ کیے، پریشانی کریٹ کی، میری بات ہو تو آپ میری بات کو نہیں مجھے اٹھا کے دیوار میں ماریں۔ یہ اللہ کے حبیب کی بات ہے، حوالہ میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے اگر غلط ہے تو میں مجرم ہوں، اور اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر میرے بابو احتجاج کا اسلامی طریقہ یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ جہاد کریں گے اور ہر اس شے کو جو کہ جرم کے ضمن میں آ رہی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جا رہی، اس کو آپ جہاد نہیں کہہ سکتے۔ اچھا جی، اللہ وحدہ لا شریک نے ایک اور مقام پر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 58 فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور وہ لوگ جو ناحق مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، انہوں نے یقیناً بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ دیکھ رہے ہیں اسلام کے اندر صرف اور صرف میں یہ سمجھتا ہوں میرا ملک کا نوجوان اتنا باحیا ہے، اتنا مہذب ہے، اتنا پڑھا لکھا ہے کہ اگر آپ اس کو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنائیں تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ مجھے اس بات کا یقین کامل ہے کہ اگر احتجاج کرنا ہے نا تو احتجاج کرنے سے پہلے میٹنگ بلائی جائے، اور میٹنگ بلا کے اپنے پینل کے، اپنے مسلک کے متبحر علماء کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے جناب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ بتائیے اسلام ہمیں کیا طریقہ کار بتاتا ہے۔ میرے جیسا ایک چھوٹا سا طالب علم آپ کو اتنی احادیث سنا سکتا ہے، اتنی آیات بینات پڑھ کے سنا سکتا ہے، تو کیا بڑے بڑے علماء نہیں کر سکتے؟ آپ جس پر آپ کا دل ٹھہرتا ہے آپ اس عالم کو بلائیے، ان سے کہیے ہمیں قرآن پاک کی آیات اور صحیح احادیث سے آپ ہماری رہنمائی کریں، ہم فلاں بندے کے ظلم کے خلاف احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے خلاف آواز بلند کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اسلام اس کا طریقہ کار کیا بتاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے ملک کے نوجوان کو یہ بات سمجھا دی جائے، ممکن نہیں ہے کہ وہ نوجوان جان بوجھ کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنا بے شرم کوئی نہیں ہے
ہمارے ملک میں ابھی شرم و حیا باقی ہے. اچھا جی، رستے میں جاتے ہوئے رستوں کو بند کر دینا، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اگر بیٹھنا پڑے، جاتے ہوئے کسی رستے پہ بیٹھنا پڑے وقتی طور پر، بند کرنا تو میں نے آپ کو عرض کر دیا اللہ کے حبیب کا کیا حکم. اگر وقتی طور پر بیٹھنا پڑ جاتا ہے تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الجلوس علی الطرقات، راستوں پر بیٹھنے سے بچو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم راستوں پر بیٹھنے پر مجبور ہیں، وہی ہماری بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو جہاں ہم باتیں کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ اب دیکھو نا جی، ہر ایک مسئلے کا حل اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا. جہاں مجبوری آ جائے وہاں کیا کیا جائے گا؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا. آقا جی نے فرمایا اگر تم وہاں پر بیٹھنے پر مجبور ہی ہو تو راستے کا بھی حق ادا کیا کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا راستے کا بھی حق ہوتا ہے؟ حضرت جی یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. یہ روایت جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف کی روایت ہے 2465 نمبر پر، یہ سندن صحیح ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا راستے کا بھی حق ہوتا ہے؟ ہم راستے پہ بیٹھے ہیں چلیں تو کیا اس کا بھی حق ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں اس کا بھی حق ہے. آقا جی نے ارشاد فرمایا غض البصر وکف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف ونهی عن المنکر. کاش کے حضور کے اس فرمان کے اوپر میرا آج کا نوجوان بچہ یہ عمل کر لے تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی وہ بند کر دے. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے پہلی بات کیا بتائی؟ آقا جی نے فرمایا پہلی بات غض البصر، نگاہیں نیچی رکھو. حضور راستے پہ بیٹھے ہیں نا آپ، تو بندہ مومن کی، ایمان والے کی شان کیا ہونی چاہیے؟ اس کی نگاہیں نیچی ہوں، این چوک کے نہیں کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا، عورت ہے مرد ہے کون ہے، یعنی پھر اس کو تاڑتے رہنا، یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے. اور راستے پر بیٹھنے والے کے لیے یہ حق لازم ہے، ضروری ہے نگاہوں کو نیچا رکھیں. وکف الاذى، کسی کو ایذا دینے سے بچنا. ایویں بٹا چوک کے مار دیتا، ایویں کسی نے آواز کس دیتی، حضور نا 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 نا، اللہ کے حبیب نے اس سے سختی سے منع کیا. اپنے صحابہ کو، حضور صحابہ وہ بہترین دل تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے پسند فرما لیے. حیا سے، احترام سے، ادب سے، علم سے، اسلام سے، ایمان سے، جن کے سینے منور تھے، جو لوگ واقعتاً متقی تھے. آج کا کوئی بھی ولی، پیر، فقیر، کوئی بھی غوث، قطب ان صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا. وہ صحابہ جو شرم و حیا کے پیکر تھے، اللہ کے حبیب فرمانے غض البصر، نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے. وکف الاذى، کسی کو ایذا نہیں دینی، نہ تانے کس کے نہ آوازیں کس کے. اب میں کیا ایویں بیٹھے بیٹھے بٹا مار دینا، آواز کس دینا، وہ نا آج کل وہ پستول آئی ہے پانی والی، یعنی دور بیٹھ کے نا کسی کے اوپر پانی مار کے پھر ایسے دیکھنے لگ جاتے ہیں میں نے تو نہیں کیا، میں نے تو نہیں کیا، ہے جی. بالٹی سر پہ الٹا کر دینا، یار یہ کیا ہے یار، کس کو تکلیف دے رہے ہو. یہ بالکل بات حضور نے منع کی ہے، یہ بات نہیں کرنا. ورد السلام، حضور نے فرمایا پھر سلام کا جواب دینا. جو آپ کے پاس سے گزر رہا ہے وہ سلام کرے، اس کو جواب دو. آپ گزر رہے ہو، آپ سلام کرو، وہ جواب دیں. حضور آج تو سلام بھی اسے کیا جاتا ہے جو خود پہچان والا ہے. میری پہچان والا ہوگا میں سلام کروں گا، میری پہچان والا کوئی نہیں تو میں نے سلام بھی کوئی نہیں کرنا. وہ مسلمان کا بچہ ہے یار، تو بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے، ایمانی رشتہ تو ہے نا.
تم ایمانی بھائی تو ہو نا. ہاں جی، جب تمام مومنوں کی مائیں ازواج مطہرات ہیں تو پھر ان ماؤں اور جو روحانی باپ ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اس رشتے سے آپ اور میں کیا بنے؟ اسلامی ایمانی بہن بھائی. ہاں جی، ہمارا یہ رشتہ تو ہے نا. تو کوئی ہے چھوٹا ہے بڑا ہے آپ سلام کریں. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا. ٹھیک ہے جی. پھر یہ یاد رکھیے، دوران احتجاج بدماشی نہیں کی جائے گی، بغاوت نہیں کی جائے گی، حکومت کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اپنے مظاہرین کو صراحتاً یہ بات سمجھا کے پھر نکالا جائے گا. اور اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے؟ سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 8. ارشاد باری تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ کی خاطر عدل و انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کے ساتھ دشمنی تمہیں برانگیختہ کر کے ناانصافی پر آمادہ کر دے. عدل پر قائم رہو، یہی تقوی ہے، زیادہ قریب ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کی پوری پوری خبر رکھنے والا ہے. ہم مارے کیوں جاتے ہیں؟ پارٹی بازی کی وجہ سے. میں نے کئی مرتبہ نا جی ایک تجربہ کیا ہے. ایک سفید پیپر لے کے نا جی اس کے اوپر میں نے ایسے ایک نشان لگایا درمیان میں، اور میں نے ساری عوام کے سامنے یہ کئی مرتبہ میں نے تجربہ کیا ہے. اور میں نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ہر ایک نے کہا جی ایک نقطہ. کسی نے ایک دائرہ کہا، کسی نے نقطہ کہا، کسی نے نشان کہا. پورا پلین پیپر ہے، اس کے اوپر ان کے سامنے ایک نشان لگایا اور ان سے پوچھا یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ایک نقطہ ہے، یہ ایک نشان ہے، یہ ایک دائرہ ہے. میں نے کہا یار میرے نظریے سے آپ دیکھیں نا تو یہ ایک سفید کاغذ ہے جس کا 1% سے بھی کم داغدار ہے. 99% یہ سفید کاغذ ہے، اس پر 1% سے بھی کم داغ لگا ہوا ہے. ہماری نگاہوں کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ وہ 99% کی صفائی نہیں نظر آئے گی، وہ 1% کا داغ نظر آ جائے گا. نگاہ سوچ بدل دی نا ہماری. 99% وہ سفید کاغذ تھا، آگے پیچھے سے 1% یا اس سے بھی کم کا داغ ہمیں نظر آ گیا، باقی کو ہم نے اگنور کر دیا. یہی پارٹی بازی، یہی دھڑے بازی ہے. میں الف جماعت کا ہوں تو بے جماعت کا لیڈر تو ہے ہی گندا جی، چھڈو جی پر وہ جتنے مرضی اس نے اچھے کام کیا. ایک مصور تھا، مصور تصویر بنانے والا، اس نے تصویر بنائی اور چوک پہ لٹکا دی. نیچے اس نے ایک نوٹ لکھا جو غلطی ہے اس کی نشاندہی کر دیں، اور ایک پینسل ساتھ رکھ دی. جو غلطی ہے اس پر نشان لگا دو. اگلے دن آیا تو قریباً 150 کے قریب نشان لگے ہوئے تھے. وہ بڑا نا غم زدہ ہوا، بڑا دل برداشتہ ہوا کہ یار کتنی عجیب سی بات ہے، میں نے اتنی محنت سے یہ تصویر بنائی ہے، اب دیکھو لوگوں نے اس کے اوپر اتنے نشان لگا دیے. وہ بیٹھا رو رہا تھا تو ایک سیانہ آدمی آیا، اس نے کہا یار آپ کا طریقہ کار ہی غلط ہے. آپ نے یہ جو تصویر لٹکا کے نیچے نوٹ لکھا ہے نا، نوٹ یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا. ایک تصویر بناؤ بالکل خراب سی، بالکل خراب سی، اور اس کے نیچے نوٹ لکھو جو غلطی ہے وہ درست کر دیں، جو غلطی ہے وہ ٹھیک کر دیں، وہ درست کر دیں.
پہلے کیا لکھا تھا؟ نشاندہی کریں، نشان لگائیں، 150 نشان لگے۔ اب ساتھ اس نے برش بھی رکھ دیا، سیاہی بھی رکھ دی، کلر بھی رکھ دیے، تمام وہ آلات جن سے اس کی تصحیح ہو سکتی تھی وہ سارے رکھ دیے۔ جب اگلے دن آیا ایک بھی کسی نے تصحیح نہیں کی، وہ تصویر ویسے کی ویسے کھڑی ہے۔ ہماری سوچ کیا بنا دی گئی ہے کہ ہم نے اعتراض کرنا ہے، ہماری سوچ کیا بنا دی گئی ہے، ہم نے دھڑے بازی کرنی ہے۔ یار ایمان سے بتائیں، اس وقت سارے سیانے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو، اس وقت جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی لیڈر ہیں، ان کی منشا کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ اقتدار میں آنا، حکومت کرنا اور اپنی واہواہی کروانا۔ تمام کے تمام جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت کا یہ ہمارے سامنے کوئی بیان آیا ہے کہ یار ہم یہ الیکشن بعد میں کھیل لیں گے، ہم یہ اقتدار بعد میں کھیل لیں گے؟ جو میرے ملک کے پڑھے لکھے نوجوان، یہاں سے قابل ترین دماغ، گولڈن مائنڈ جو باہر جا رہے ہیں، پہلے ہم ان کے روزگار کا کوئی حل نکال لیتے ہیں۔ ایم اے پڑھا ہوا بچہ ریڑھی لگا رہا ہے، بی کام کیا ہوا بچہ مزدوری کر رہا ہے۔ یار جن کا ہاتھ چلے گا کیا وہ یہاں رہیں گے؟ جب پڑھے لکھے نوجوان یہاں رہیں گے ہی نہیں تو پھر اس ملک کے اندر خوشحالی کیسے آئے گی؟ ہم جیسے بابے لائیں گے، ساڈیاں تے ہڈیاں ہون جواب دے گئی ہیں، اسی ہون محنت کتنے کرنی ہیں، ساڈے کول ہون مزدوریاں کتنے ہونی ہیں؟ جو نوجوان نسل ہے وہ باہر جائے گی، پڑھا لکھا دماغ باہر جائے گا تو فائدہ ان کو ہوگا، ہمیں نہیں ہوگا۔ کسی جماعت کا منشور دیکھا؟ اب اگر آپ کے سامنے کسی جماعت کا یہ منشور یا آواز نہیں نظر آئی تو پھر میرے بابو ان کے پیچھے لگ کے اپنی جوانیوں کو برباد کرنا، اپنے ملک کے اندر نقص امن پیدا کرنا، یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ خدا کی قسم، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی عرض کیا تھا، لیڈر ایسا رکھو یار جو اپنے ہر ورکر کو جانتا ہو۔ وہ کئی ایم این اے کی، کئی اس ایلیئر کلاس کی جو ان سے بڑے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، جی ہم سے تو ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ میرے لیڈر کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں دعویٰ نہیں کرتا، یہ اخلاص کے اوپر ہے۔ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے سو جائیں، ایک دن وہ سونی سرکار آپ کو دیدار بھی کروا دیں گے۔ یہ آپ کے جذبہ ایمانی کے اوپر ہوگا کہ آپ کا جذبہ ایمانی کتنا مضبوط ہے۔ جتنی شدت کے ساتھ آپ چاہیں گے کہ بلا اتنی شدت کے ساتھ دیدار ہوگا۔ حضرت امام بوصیری علیہ رحمہ نے جس وقت شدت کا اظہار کیا، لو جی دنیا جانتی ہے اس کلام کو، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب اس بندے نے شدت کے ساتھ اس دور میں کسی نے اعتراض کیا کہ معاذ اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے، اس بندے نے 6 کتابیں لکھ کے ثابت کیا میرے نبی کے والدین ایمان والے تھے۔ اس نے شدت محبت کا اظہار کیا، 1 دفعہ نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 75 مرتبہ اس بندے نے جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کیا۔ حضرت جی یہ تو شدت کی بات ہے نا جی، جس شدت کے ساتھ اس دنیا کے لیڈر کو چاہا گیا اور اپنے سارے اسباب، اپنا سارا کچھ برباد کر دیا گیا، رسوائیاں بھی اٹھائیں، ذلتیں بھی اٹھائیں، پھر اس سے کہیں کہ یار میرا نام تو بتا، میری قربانیاں کیا ہیں اس جماعت کے لیے وہ تو بتا۔ خدا کی قسم نہیں کوئی بتا پائے گا، نہیں بتا پائے گا۔ تو پھر ان کے لیے ہم اپنے اس ملک کا نقصان کریں؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے پیچھے لگ کے دہشت پھیلانے والوں کے بارے میں
قرآن پاک کے اندر، پھر حدیث پاک کے اندر میں عرض کروں گا افراتفری کرنے والے، توڑ پھوڑ کرنے والوں کے بارے میں۔ سب سے پہلے سورۃ البروج کی آیت نمبر 10 فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دی پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے، ان کے لیے بالخصوص آگ میں جلنے کا عذاب ہے۔ یہ جتنے بھی فتنہ انگیز لوگ تھے ان کے لیے یہ معاملہ ہوگا۔ اب حدیث پاک بھی سماعت فرما لیں، اور یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد کے اندر 4242 نمبر پر موجود ہے۔ کنا قعودا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل يا رسول الله وما فتن الأحلاس قال هي حرب وحرب۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فتنوں کا ذکر کیا، پس کثرت سے ان کا ذکر کرتے ہوئے فتنہ احلاس کا ذکر کیا۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ فتنہ احلاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ افراتفری، فساد انگیزی اور قتل و غارت گری ہے۔ افراتفری پھیلا دینا، فساد انگیزی کرنا، قتل و غارت کرنا۔ آقا جی نے فرمایا اب یہ فتنے میری امت کے اندر آنے والے ہیں۔ یہ فتنہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ ہمیں یہ فتنہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا جی، سیدنا حشام بن حکیم سے روایت ہے، یہ صحیح مسلم شریف کے اندر 2613 نمبر پر روایت موجود ہے۔ آقا جی نے فرمایا ان اللہ یعذب الذین یعذبون فی الدنیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو اذیت اور تکلیف دیتے ہیں۔ وہ نا دماغ جس وقت غریب ہو جائے بندہ پھر افسوس کر سکتا ہے، کیا کرے۔ احتجاج کے دوران نا جی، یہ جب کور کمانڈر ہاؤس کے انہوں نے کیا، باقی جو کیا ذہنی غربت آپ دیکھیں، ان کے فریج میں جو سالن پڑا ہوا تھا نا جی، وہ سالن بھی ایک اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اور بوتل پڑی ہوئی تھی وہ بوتل بھی اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ یہ ذہنی غربت ہے ان بیچاروں کی۔ اب جو ذہنی طور پر اتنے غریب ہو چکے ہیں، کیا ان کے اوپر بندہ افسوس کرے؟ وہ ایک مور اٹھا کے لے کے گیا، پھر جس وقت پکڑا گیا کہتا نہیں میں نے تو اس کی حفاظت کے لیے اس کو اٹھایا تھا۔ ہاں جی، اچھا بن کے آپ بدماش گئے، اور جس وقت اگلوں نے کڑکی میں لیا ہے آپ کے اندر کا مصلح جاگ اٹھا ہے۔ اس کے ذمہ دار وہ تمام ارباب اقتدار ہیں، وہ تمام کنٹرول کرنے والے ہیں جو خود ذہنی غریب ہے۔ جاہل ایک الگ بات ہے، جہالت الگ چیز ہے۔ میں نے حضرت جی ان پڑھ لوگوں کو اتنا مہذب دیکھا ہے، اتنا مہذب دیکھا ہے، آپ دیہاتوں میں چلے جائیں وہ لوگ پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہوتے، کوئی اللہ ماشاءاللہ، ورنہ اب بھی اکثریت دیہاتوں کی وہ دنیاوی علوم نہیں پڑھے ہوتے، لیکن ان سے زیادہ سیانہ، ان سے زیادہ مہذب ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم جاہل نہیں کہیں گے، یہ تو جاہل آدمی کی بھی توہین ہے۔ یہ ذہنی غریب ہیں بیچارے، ان کی غربت دماغ کے اندر اتنی رچ بس گئی ہے، ان کو ابھی تک کسی نے وہ انداز فکر بدل کر سوچنا ہی نہیں سکھایا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری شریف میں 10 نمبر پر حدیث پاک ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ میں جو حوالہ دوں غلط ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، اگر وہ درست ہے تو پھر انداز فکر بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ تمام طریقہ کار ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو سکھائے ہیں۔ حضرت جی جو بھی آپ پارٹی بنانا چاہتے بنائیں، کم از کم ان میں اپنے ایک جس طرح آپ وکیل رکھتے ہیں،
لا بورڈ رکھتے ہیں، پورا چیمبر رکھتے ہیں کہ جناب ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی قانونی اگر دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ وہیں پر آپ ایک علماء کا بورڈ کیوں نہیں بنا دیتے؟ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ان دونوں کو بلا کے ان سے کہو جی پاکستان کا قانون ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، ان سے کہو جناب شریعت مطہرہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ان دونوں کو سننے کے بعد کوئی لایا عمل تیار کیا جائے۔ یہ ملک رات سے صبح نہیں ہوگی، یہ زمین سے آسمان تک اٹھ جائے گا جب یہ طریقہ۔ اگر میرا جیسا طالب علم آپ کو قرآن حدیث سے بتا سکتا ہے احتجاج اس طرح کرنا ہے، تو پھر جو میرے اساتذہ ہیں، مجھ سے بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ کمال نہیں کر دیں گے؟ وہ آپ کو طریقہ کار بتائیں گے، آپ احتجاج کریں، یا آپ کا حق ہے، لیکن اس طرح کریں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا ہے۔ اچھا جی آگے چلیں۔ کئیوں نے ڈنڈے پکڑے ہوئے، کئیوں نے تلواریں پکڑی ہوئی، کئیوں نے اسلحہ پکڑا ہوا۔ ہر ایک بندہ اپنی طرف سے مکمل طور پر پہلوان بن کے نکلا ہوا، پورا پہلوان، کہ بس جو میرے سامنے آئے گا میں نیست و نابود کر دوں گا، فنا تباہ کر دوں گا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر 2617 نمبر پر یہ روایت موجود ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، آقا جی نے ارشاد فرمایا، لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح فانہ لا یدری احدکم لعل الشیطان ینزع فی یدہ فیقع فی حفرۃ من النار۔ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے۔ یہ ڈنڈا پڑا ہوا ہے نا جی، این اشارہ کرنا ہے، ڈنڈے نال، تلوار ہے، تلوار سے اشارہ کرنا، بندوق ہے، بندوق سے اشارہ کرنا۔ حضور نے فرمایا خبردار ایسا نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ آقا جی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ کو ڈگمگا دے اور وہ قتل ناحق کے نتیجے میں جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں 2617 نمبر پر موجود۔ حضور میں مذاق میں کتنے قتل ہو گئے، کتنی جانیں ضائع ہو گئیں۔ مذاق میں بندوق پکڑی ہوئی تھی، کھیل رہے تھے، وہ چیمبر میں گولی تھی لیکن اس کے ذہن میں نہیں تھی، ایویں انہیں کر کے چلاتی، بندہ مر گیا۔ اب حضور فرماتے وہ بندہ سیدھا جہنم کے گڑھے میں جا رہا ہے۔ اشارہ کرنے سے بھی حضور نے منع کیا ہے۔ تلوار، ننگی تلوار لے کر باہر نکلنے سے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی سے منع کیا۔ اچھا جی آگے چلیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا جی نے فرمایا، من اشار الی اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ۔ جو شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے، فرشتے اس وقت تک اس بندے پہ لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اشارہ کرنا ترک نہیں کر دیتا، اور وہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ صحیح مسلم شریف میں 2616 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی شریف کے اندر 2163 نمبر پر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتعاطى السیف مسلولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگی تلوار لینے دینے سے منع فرمایا ہے۔ کوئی بھی ہتھیار بغیر کسی وہ جو احتیاطی تدابیر ہیں، ان احتیاطی تدابیر کے بغیر لے کے چلنے سے بھی حضور نے منع کیا ہے۔ اب یہ اندازہ فرمائیے احتجاج کیسے کرنا ہے۔ ہاں جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمعۃ الوداع کا خطاب فرما رہے تھے، اور اس موقع پر انسانی جان اور مال کے تلف کرنے اور قتل غارت کرنے کی خرابی اور ممانعت سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں، تمہارے اس شہر میں مقرر کی گئی ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں 105 نمبر پر موجود۔ کعبہ شریف کے اندر جا کر
کوئی فتنہ کرے، کوئی فساد کرے، یہ بڑا اچھا کام ہے، ہاں جی اچھا کام ہے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں جو کہیں پہ بھی کرے گا مسلمانوں کے خلاف، وہ اسی طرح جس طرح اس نے کعبے کی حرمت کو پامال کر دی، اس مہینے کی عظمت کو پامال کر دی۔ یہ یوم الجمعہ ہے، یوم العید ہے، یہ عظمت والا دن ہے۔ حضور نے فرمایا اسی طرح جس بندے نے اس دن کی عظمت کو پامال کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، اور آقا جی طواف کرتے 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 آقا جی نے کعبے کو دیکھا۔ آقا جی نے کعبے کو دیکھ کر فرمایا، ارشاد فرمایا ما اطیبک و اطیب ریحک ما اعظمک و اعظم حرمتک والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک مالہ و دمہ وان نظن بہ الا خیرا۔ اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، تو کتنا عظیم المرتبت ہے، اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مومن کے جان اور مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے، اور ہمیں مومن کے بارے میں نیک گمان ہی رکھنا چاہیے۔ یہ سنن ابن ماجہ میں 3932 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے۔ کعبے کی عظمت، حضور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اے کعبہ تجھ سے زیادہ ایمان والے کی حرمت۔ ان فسادات کے دوران جو مارے گئے انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا یا نہیں کیا؟ میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا نا، میرے ملک کا نوجوان بڑا باادب ہے، بڑا احترام والا ہے، بڑا اخلاق والا ہے، بڑا سمجھنے والا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے لگ پیچھے جاہلوں کا گیا ہے۔ یاد اچھا وہ مزے کی بات یاد ہے، میں نے نا جی 8 سال اقرا میں پڑھایا ہے بطور ناظم تعلیمات، 28 برانچوں کے اوپر میں ناظم تھا۔ میرا کام کیا تھا؟ میرا کام ایک ہی تھا، اساتذہ کو پڑھانا کہ پڑھاتے کیسے ہیں، اساتذہ کو پڑھانا کہ پڑھاتے کیسے ہیں۔ یہ سن 88-89 کی بات ہے۔ چنگی امر سدو میں ایک کالج تھا، گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج۔ جب ہم نے درس نظامی مکمل کیا، ہم عالم بن گئے، ہمارے اندر غرور، تکبر، علم کا بھائی جان علم کی ایک ٹور ہے، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی آوے کوئی ساڑھے نیڑے، ہاں جی ایسی تیسی پہ رکھ۔ میرے شیخ نے بھیجا جاؤ وہاں پہ جا کے نا ٹیچنگ کورس کر کے آؤ۔ ہم جب گئے وہاں پہ ہمارے مرزا صاحب، ایک مرزا بیگ صاحب ایک ہمارے پروفیسر تھے۔ پروفیسر صاحب نے جس دن پہلی کلاس لی نا جی، ہم ایسے لگ رہے تھے کہ ہم نے زندگی میں ابھی تک کیا ہی کچھ نہیں، ہم بالکل جاہل ہیں۔ ایک عالم بیٹھا ہوا ان کے سامنے، ایک قاری بیٹھا ہوا ان کے سامنے، جس نے اپنی زندگی کے سال ہر سال علم کے پیچھے غرق کرنے کے بعد اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے جب بات کی، ہمیں اس وقت یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہم تو ایک کنویں کے مینڈک تھے جی، ہمیں تو وہ صرف اتنا ہی جہان یاد تھا یا اتنا ہی علم تھا جتنا ہمیں ادھر پڑھایا گیا۔ وہ عقل کھلی، دماغ کھلا، وہ تیری خیر ہو جائے۔ اس وقت ہماری عوام کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری عوام کے رہنماؤں کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ ان سب کو بند کر دیا جائے اندر، اور ان کو اخلاقیات سکھائی جائیں۔ یہ اخلاقیات سے آ رہی ہے۔ ایک بدتمیز کے ساتھ یاری لگانے پر بندہ کیا سیکھے گا؟ بدتمیزی سیکھے گا۔ ایک بدماش آدمی کے ساتھ بندہ یاری لگا کر اس کے پیچھے چل کے کیا سیکھے گا؟ یہاں پہ یہ بابا سلیم صاحب بیٹھے ہوئے، خان صاحب بیٹھے ہوئے، یہ مجھے آ کے بتا رہے تھے، ان کا چھوٹا پوتا ہے، چھوٹا پوتا ارحم نام ہے، یہ مجھے بتا رہے کہ گھر میں نا جی ان کا بیٹا جس طرح آپ سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں نا جی، وہ اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے اترتے چلتے پھرتے اسی طرح سورہ فاتحہ آپ کی نقل کرتا ہے۔ اتنے سے بچے میں اتنی تمیز ہے کہ میں جس کے قریب ہوں
اس کی عادتوں کو اپناؤں. میں بدماش کے قریب رہوں گا قبلہ تو بدماشی سیکھوں گا، میں اللہ والے کے قریب رہوں گا تو اللہ اللہ کرنا سیکھوں گا. حضرت جی اس وقت وہ اس دن میرا دماغ کھلا کہ یار ابھی ہم اس قابل نہیں ہوئے. عالم اگرچہ بن گئے، حافظ بن گئے، قاری بن گئے، لیکن حافظ بننے کے بعد، قاری بننے کے بعد، عالم بننے کے بعد ابھی ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. علم حاصل تو کر لیا ہے لیکن علم کنوے کرنا نہیں آ رہا، ہمیں بتانا نہیں آ رہا علم. اس وقت سمجھ آئی. پھر حضرت جی اللہ نے اس مقام تک رکھا، 1 2 نہیں 28 برانچوں کے اندر. یہ آپ کا لاہور کیا، سائیوال کیا، اکاڑا کیا، تمام آس پاس کے تمام شہروں کے اندر جا کے اپنی برانچوں میں اساتذہ کو پڑھاتے تھے. بھائی پڑھانا کیسے ہے؟ ہمارے اساتذہ کو اس ٹائم پڑھانے کی ضرورت ہے، ہمارے اس ٹائم رہنماؤں کو پڑھانے کی ضرورت ہے. جس وقت وہ پڑھے لکھے ہو جائیں گے. اب میں پڑھا ہوں جی آکسفورڈ سے، مجھے بات کرنے کی تمیز نہیں، میرے اندر اخلاقیات ہی نہیں ہے، میرے اندر کوئی ادب ہی نہیں ہے، میرے اندر چھوٹے بڑے کا احترام ہی نہیں ہے. بھائی بھاڑ میں جائے تیرا آکسفورڈ، بھاڑ میں جائے تیرا لندن سے پڑھنا، امریکہ سے پڑھنا، یورپ سے پڑھنا، جہاں سے بھی پڑھ کے آیا تیرے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے. علم تو انسان کے غرور کو بٹھا دیتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ علم آتا ہے نا جی، علم تو آپ جس کا جتنا زیادہ علم ہوگا نا جی اس کے اندر آپ دیکھیے گا اس کی اکڑ بھی اتنی ہوگی. وہ اکڑ کیسے ہو جاتی ہے؟ شیطان یہ نتنے نا، نتنے ہے نہیں، شیطان ان میں ایسے پھونک مارتا ہے، بندہ پھولتا جاتا ہے، بندہ پھول جاتا ہے. یہ بیچارے سارے جتنے بھی ہیں نا جی، تمام کوئے میں بیچارے ذلیل کیا ہوا ہے نہیں، اینی چوک کے تھانے چھوڑ دیں، اینی چوک کے جیل چھوڑ دیں، اینی چوک کے جتیاں مار دیں. او اللہ کے بندوں، ان سارے رہنماؤں کو پکڑ کے بند کرو اور ان کو تمیز سکھاؤ، ان کو اخلاقیات سکھاؤ. تم جس بھی ملک سے پڑھ کے آئے ہو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے اندر اخلاقیات ہونی چاہیے. جو جو تمہارے نزدیک ہوتا چلے جائے گا وہی چیزیں وہ دوسرے اپناتے چلے جائیں گے. حضرت جی میں اگر یہاں پہ دروازہ بند کر کے کہوں نا جی آج مسجد سے باہر وہ جائے گا جو نماز کی فرائض اور شرائط سنائے گا، میں کہتا ہوں شاید ادھی دنیا ایک ہی رہ جائے. لیکن میری کلاس جو میں مغرب کے بعد پڑھاتا ہوں، آپ ان میں سے آپ بچوں کو کہے بھائی آج تم میں سے وہ باہر جائے گا جو نماز کی شرائط اور فرائض سنائے گا، میں کہتا ہوں شاید کوئی ایک اندھا ہی رہ جائے گا. ایسے ہمارے قریب ہوئے، ہمارے پاس جو ہم نے ان کو دیا، آپ ان کے قریب ہوئے، جو ان کے قریب ہوتا جائے گا، جو ان کے پاس ان کو دیا جائے گا. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جاؤ، سوائے اچھائی کے کچھ نہیں ملے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.